اچھا یہ صرف یہاں نہیں رہا, ویڈیو تک اور آواز تک, یہ انسانوں میں بھی آ گیا. ہم بہت دیر تک کسی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ہمیں کچھ نیا چاہیے فوری فوری. جی, ایسا ہوا ہے؟ امپیشنس آ گیا ہے ہماری پرسنالٹی میں. اور ہماری ینگر جنریشنز جو جین زی سے اب چھوٹی ہے, جین الفا, ان میں تو آئی تھنک ان بیچاروں بچوں کا اٹینشن اسپین 5 سیکنڈز بھی نہیں ہے. یو نو, بور ہو جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. اچھا جین زیز کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے اب ان کے لیے بھی, وہ پرانا فیل کر رہے ہیں الفا آنے کے بعد کہ بھائی یہ دیکھو کوئی ایسی جنریشن بھی آ گئی جو تم سے بھی زیادہ فاسٹ چل رہی ہے. ہاں, میرا پہلے جین زی ہم پہ سویگ مار رہی ہوتی تھی. بیٹا میرا جین زی ہے اور وہ یہی مجھ سے کہتا ہے کہ اما جین الفا آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم. کہ مطلب وہ بچے بالکل سیٹل نہیں ہوتے ہیں کسی چیز پہ, کیونکہ ہم نے بھی تو ان کو بمبارڈ کر دیا ہے نا کانسٹنٹ چینج کے ساتھ. اچھا یہ گیم نہیں پسند آ رہا, فلانا کارٹون لگا دیتے. وہ نہیں پسند آ رہا, اچھا بیٹا یہ کر لو, یہ کر لو. یہ تحمل سکھایا نہیں ہے, تو ان بیچاروں کے جو دماغ ہیں وہ اس طرح سے وائر ہو گئے ہیں کہ دے نیڈ کانسٹنٹ چینج. اینڈ یس, ایز دیز پیپل گرو اپ تو پھر ان کی پرسنالٹی میں وہ ایک امپیشنس ہے, انسٹنٹ ریزلٹس, انسٹنٹ چینجز. انسانوں میں بھی یہی کرا ہوگا ان کے ساتھ پھر. I hope not. بہت مشکل ہو جائے گا. ہو تو گیا ہے, آپ کو فیل نہیں ہو رہا مشکل آ گئی ہے بہت شدید؟ ہاں مشکل. پہلے کی خواتین, پہلے کے مرد حضرات تھوڑے سے تحمل مزاج تھے, کنسسٹنٹ تھے, اب تو بہت زیادہ ہی. I think میں کہا ڈیجیٹل میڈیا نے کچھ کیا اس کے اندر بربادی. yes and no. Again, ایک چیز آپ کو ایکسپوجر کے طور پہ مل رہی ہے. اگین یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر کتنی حد تک ٹیک اوور کرنے دیتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں تو ہم نے ٹیک اوور کیا لیا ہے ویسے زیادہ؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم مین یہ جو جنریشن ہے, یوتھ کی بات کر رہا ہوں زیادہ. اوکے, تو انہوں نے کیا لے لیا زیادہ؟ اگر میں یہاں پہ جب آتی ہوں کام کرنے کے لیے اور یہاں کے سوشل میڈیا پہ زیادہ غور کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں نے, اینڈ آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ, پلیز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جنرلائز کر رہی ہوں, لڑکیوں کو پیارا لگنا سب سے امپورٹنٹ لگ گیا ہے. اور پیارا لگنا کیا ہے؟ گورا ہونا اور گلاس اسکن ہونا, یعنی کہ اسکن چمک رہی ہو اور گال پنک کلر کے ہوں اور بال بھی اس طرح کے ہوں. ورنہ آپ چاہے, میں تو کچھ نہیں بول رہا بھائی آج. پھر میں اس لیے بول رہی ہوں بیکاز دس از واٹ آئی سی گرلز ڈوئنگ, ٹاکنگ اباؤٹ, ہر وقت ان کو بس پیارا لگنا ہے. بھائی یہاں تک کورین اسکن چاہیے, فلٹر لگانے, لڑکا جب ملتا لڑکا, تم تو نہیں تھی یہ, تم انسٹاگرام پہ. چلے لڑکے کے لیے نہ بھی لگانا ہو, آپس کے لیے بھی وہ ایک ایکسیپٹنس آف, ٹھیک ہے میری جینیٹکس ہیں, میں ساؤتھ ایشین ہوں, ہو سکتا ہے کہ میرے کلر میں ہنی اور سنمن کلر زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا لائٹر ٹونز, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو آپ نے لیا ہے, آپ نے اس کو ڈارک وار کالا کچھ اس طرح ورڈ یوز کیے بغیر ہی آپ نے بولا ایکسلنٹ. میں یہی کہتا ہوں اسی طرح کرنا چاہیے. اور آپ برائٹ کو بھی گلو کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر ہوگا نام اس کے لیے کہ آپ گلو تک ٹھیک ہے, لیکن یہ جو اس وقت ایک وار چل رہی ہے کورین اسکن کی, ہمیں نہیں ملنے والی, یہ ذرا کلیئر کر دیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کسی اور کا اسکن ٹائپ اپنانا؟ کیونکہ وہ پیارے دکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ ان کو جواب دیتا ہوں, ہمیں بھی ویسے ہی اسکن کلر چاہیے, ویسے ہی گلاس ہونا ہے ہمیں. نہیں گلاس آپ ہو جائیں, آپ ایلو ویرا کا جل نکال کے اپنے فیس پہ لگائیں, میں سمجھ لگا رہی ہوں کب سے, لیکن میں ہو نہیں پا رہی. اور یہ کس نے کہا ہے کہ بری ہو گئی ہوں؟ وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے پمپر نکلا ہوا ہے, وہ ایک نکلا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھی رہتی ہیں سارا دن, بس ڈپریشن, انزائٹی اسی سے شروع ہوتی ہے, اسی پہ ختم ہوتی ہے. پکڑ کے رہتی ہیں نا تو اس میں بیکٹیریا بریڈ کرتا ہے, اس لیے تو وہ پمپل جاتا نہیں ہے. دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھار ایک ٹرینڈ فالو کرنے کا چل جاتا ہے سلسلہ اور سب جو ہے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بٹ کسی اور کلچر کی اسکن, جینیٹکس, فیس کٹ, فیس ٹائپ, آپ کس حد پہ جا کے رکیں گے؟ کیا مطلب اب جو لوگ کر سکتے ہیں وہ فیشل سرجریز اس حد تک کرا لیں گے کہ ان کی ایشین انسپائرڈ آئیز لگیں؟ اور میں ایسٹ ایشین کی بات کر رہی ہوں, ان کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں. South Asians have been gifted with big, beautiful eyes with so much depth to them. ان کی تو نہیں ہے, وہ تو پتہ نہیں آئیز کے اوپر ٹیپ لگا کے اور کیا کیا کر کے آنکھوں کو بڑا کرتے ہیں. ہمیں اپنے جو فیچرز ہمارے پاس ہیں ان کو ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, be grateful for them and work on those. جو چیز نہیں ہے اس کو پیچھے کی طرف رہنے دیں. اب دیکھیں نا میرا اسکن ٹون, بتائیے میں کہاں سے کسی بھی ایسٹ ایشین سے ملتی ہوں, نہ رنگت میں نہ فیچرز میں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر آپ میری طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے؟ نہیں, مجھے حسین لگ رہی ہے. شکریہ. میں کیا سکسیسفل نہیں ہو سکتی ان لکس کے ساتھ؟ ہیں. ہاں تو پھر اس مت کو کیسے توڑیں؟
آہستہ سے ٹوٹے گی یا یہ خود سیکھیں گے؟ I think people who can really make an impact is people who are in the industry of television and social media. اگر ہماری young generation کی actresses ڈراموں میں آ کے ریالٹی بیسڈ لکس دکھائیں کہ اگر مڈل کلاس فیملی دکھائی اور لڑکی جھاڑو کر رہی ہے تو جھاڑو لگاتے ہوئے اس کے پرفیکٹ کرلز نہیں ہیں اور اسکن فلالیس نہیں ہے، یا وہ کچن میں کام کر رہی ہے تو بال بندھے ہوئے ہوں گے اور تھوڑا سا پسینہ بھی آئے گا. You know, if they start portraying realism, this is what the masses will start believing کہ ہاں this is right. کیونکہ ہمارے گھر میں بھی لوگ ایسے ہی دکھتے ہیں کام کرتے ہوئے. تو اٹس اوکے اگر بگ اسکرین پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ ٹھیک ہے اور اتنا زیادہ دکھ رہا ہے تو دیر از نتھنگ رانگ ود دس. بٹ اور یہ چینج وہی لوگ لے کر آئیں گے جو اس وقت چینج نہیں چاہتے. وہ وہی چاہتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دکھا رہے ہیں ہمیں وہ کیسے دکھا رہے ہیں کہ اس کا ہسبینڈ اتنا پیار سے بیچارہ صبح اٹھتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے پیر سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ جا رہا ہے، حالانکہ ریئل زندگی میں شاید اس کا 50% بھی نہیں کر رہا ہوگا. مطلب ایگزامپل دی جاتی ہیں کہ فلاں کا دیکھا کتنا اچھا چل رہا ہے، حالانکہ ان کو ہو سکتا ہے ریئل زندگی بہت حالات بہت برے ہوں. ہاں نہیں بالکل بہت برے ہوتے ہیں لوگوں کے حالات، سب کو چیلنجز زندگی میں فیس کرنے ہوتے ہیں. پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں، فیملیز کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آپ اگر مستقل یہ کہتے رہیں بچوں کو، لڑکیوں کو خاص طور پہ، تم ایسی دیکھو گی تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تم ایسی دیکھو گی تو تمہیں لوگ موٹا کہیں گے، تم ایسے کپڑے پہنو گی تو بھائی کوئی بھی تمہیں لفٹ نہیں کرائے گا، یا فرینڈس کہہ رہی کہ یار تمہاری ڈریسنگ ایسی ہے، نو بوائے از گوئنگ ٹو پے اٹینشن ٹو یو. وائی از اے بوائے پیئنگ اٹینشن ٹو یو یا یو بینگ پاپولر ان اے گرل گروپ سو امپورٹنٹ؟ کیونکہ وہ آپ کی ایک انسیکیورٹی ہے جس کو فیڈ کیا ہے آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ نے، فیملی، کلوز فرینڈس، ریلیٹیوز. اور وہ فیڈ ہوتا گیا اور وہ سیو اتنا برے طریقے سے ہو گیا ہے کہ وہ ان سیو نہیں ہو سکتا. اور جب میچور ایج پہ لوگ پہنچتے ہیں تو وہ اتنا ان کے اندر انٹیگریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ ٹیکس اے وائل ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. ہو جاتا ہے ویسے ہی، ہو جاتا ہے، تب تک دیر نہیں ہوئی ہوتی. نہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. اوہو. اچھا جی، ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی ایک آدھ پوڈ کاسٹ بھی ہمارا ہوا، اس میں بڑی چیزیں وائرل شائرل ہوئی. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس آپ بھی کام کرتی ہیں، خواتین بھی، دو چیزوں بڑا وہ چل رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ایکسپیرینس بھی آپ کا، اور اگین آپ کا جو ایکسپیرینس ہم لوگوں تک بھی شیئر کریں گے کہ مرد حضرات جو ہے نا وہ شادی، دوسری شادی اگر وہ کسی ریلیشن شپ میں جائیں، اس سے بہتر دوسری شادی کر لیں. اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جو اب ڈیورس اور شادی کلچر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، دوسری شادی اور ڈیورس؟ اوکے، تو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے اس میں؟ مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو مرد کا ڈیسیشن ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ تو شادی کرنا چاہ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو اگر پہلی شادی کے وقت یہ کانورسیشن ہو چکی ہے کہ بھائی یو نو مجھے شاید فردر آن ان لائف آئی مائٹ وانٹ ٹو ہیو اندر تو اسپاؤس. پہلی شادی ہوگی ہی نہیں پھر تو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے کچھ خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ اس ریلیجس پرسپیکٹو کو اوپن رکھیں. ان کے نکاح نامے پہ اگر انہوں نے نہیں سائن کیا ہے کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ مائی ہسبینڈ ٹو گیٹ میرڈ اگین، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اٹس بٹوین دیم. میں جنرلائز کر کے نہیں کہہ سکتی ہوں کسی کے بارے میں، مگر میں ایز اے وومنس پرسپیکٹو آپ کو بتانا چاہوں گی. آئی واز میرڈ آفٹر 16 years I got divorced. ٹھیک ہے. I was a single mother for a very long time. ڈیورس کے بعد جو میرے ایکس ہسبینڈ تھے انہوں نے فوراً دوبارہ شادی کر لی. اب فوراً دوبارہ شادی کی، کیا پہلے ان کا تعلق تھا نہیں تھا، اٹس نن آف مائی بزنس. آئی واز آن مائی اون فار اے کپل آف ایئرس. میں لائف دوبارہ اسٹیبلش کر رہی تھی، میری بھی دوبارہ شادی ہو گئی. تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ ان ڈیورس ہوئی اور دوبارہ شادی ہوئی. ہاں ایک شادی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہونا، کیونکہ ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن there are clauses that go with it. That is between that couple that wants to make that decision. آپ مسلط نہیں کر سکتے ہیں کسی کے اوپر. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس مرد کے اوپر ہے کہ وہ کر لے شادی، اگر اس کی سامنے سے بیوی اجازت دیتی ہے اور نہیں بھی دیتی، ان کا مسئلہ ہے یہ. ہاں یہ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کی اجازت ہو. اور اچھا ضرورت ہوتی ہے ویسے اجازت کی؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے اجازت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عورت کی اجازت چاہیے جی دوسری شادی کے لیے مرد کو اسلامی طور پہ، جہاں تک مجھے معلوم ہے. اور پھر مرد پہ فرض ہے کہ وہ ایکول سلوک کرے دونوں کے ساتھ. ہاں وہ تو ہے، لیکن اس سے پہلے والی سچویشن پہ ذرا بینگ ہیومن آئی ڈونٹ نو، ایک سنبھلتی نہیں ہے، ملٹیپل کو کیسے ہینڈل کریں گے. اچھا جی، آپ نے بڑا سنگل مدر ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا،
जिस तरीके से आपने सर्वाइव किया बड़ा इंस्पिरेशनल है। ये कैसा रहा, आपको कहाँ चैलेंजेस फील हुए कि कितना सोसाइटी में कहाँ आपको लगा कि यार यहाँ इश्यूज आते हैं सिंगल मदर के लिए? एज ए सिंगल मदर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि लोगों को लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है या आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो सवालात पहले जो शुरू हो जाते हैं ना, हाय क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं निभाया, कोशिश क्यों नहीं की, फलाना क्यों नहीं हुआ, बच्चे पे कितना असर होगा। आपको क्या पता कि कौन किस चीज़ में से गुजर के इस पॉइंट पे आया है। उसके बाद फिर ये है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती थी, बट मोस्ट ऑफ माई time as a single mother, I had started working here as an actor. तो लोगों को लगता था अच्छा सिंगल है, सिंगल मदर है, अवेलेबल होगी। ज़्यादातर अप्रोचेस जो हैं इस किस्म की वो ऑपोजिट सेक्स से ही होती हैं, एंड वो बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता था क्योंकि जब आपको कोई अप्रोच करे और आप कहें आई एम अ मदर एंड दिस इज़ माई ओनली फोकस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको फिर भी लगता था नहीं दूसरी ट्राई, नहीं तीसरी ट्राई। नहीं तो शादी के लिए ट्राई करते हो? नहीं,